बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों हम दूसروں کو خوش کرنے کی کوشش میں ہم اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں؟ جی ہاں، برباد۔ جب تم ہر کسی کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ایک شخص ہمیشہ ناراض رہتا ہے، وہ ہو تم خود۔ ہم اکثر دوسروں کی آنکھوں میں اپنی قدر تلاش کرتے ہیں۔ میں نے یہ کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ سلولی تم اپنی زندگی جیتے ہی نہیں، بس لوگوں کے تبصرے، ان کی پسند کے مطابق زندہ رہتے ہو۔ بھائی چھوڑو، اپنے کیریئر پر فوکس کرو۔ تم اپنی پسندیدہ چیز چوز نہیں کرتے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، تم اپنی پسندیدہ فیلڈ نہیں چنتے۔ تمہارا دل بار بار کہتا ہے یہ بیسٹ ہے تمہارے لیے، چوز کرو، مگر تم چوز نہیں کرتے ہو، تم خاموش رہتے ہو۔ صرف لوگ کیا کہیں گے یہ چیز تمہیں اندر سے کھوکھلا بنا رہی، آہستہ آہستہ تمہاری اصل شخصیت مر جاتی ہے، اندر سے بالکل سڑ جاتے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تمہارا رب ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ سورہ یونس آیت نمبر 3۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو سپرد کر دیتا ہے۔ ترمذی۔ میرے بھائی، لوگ تب بھی ساتھ نہیں دیں گے جب تم سب کچھ ان کے مطابق کر لو گے، جب تم اپنی پہچان کھو بیٹھو گے، جب تم اپنا خواب دفنا دو گے، جب تم دوسروں کے لیے جیو گے تو ایک دن تم ٹوٹ جاؤ گے، سڑ جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، اندر سے خالی افسوس سے بھرے ہوئے۔ میرے بھائی، جو ٹھیک ہے وہ کرو، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، اپنی نیت خالص رکھو، کسی کے لیے برا مت سوچو، سب کا بھلا کرو، رحم کرو، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، تب بھی تمہیں سکون ملے گا۔ میرے بھائی، ہر کسی کو خوش نہیں کیا جا سکتا لیکن خود کو برباد ضرور کیا جا سکتا ہے۔ کیا کسی نے خوب کہا ہے، لوگوں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی برباد مت کرو، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی کو راضی رکھو، وہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا